بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں نئی دلی کے مسلط کردہ لیفٹیننٹ گورنر کے ماتحت انتظامیہ نے کل جماعتی حریت کانفرنس کے سینئر رہنما میر وائس عمر فاروق کو آج مسلسل چوتھے جمعے کو بھی سری نگر میں ان کے گھر میں نظر بند کر کے تاریخی جامع مسجد میں نماز جمعہ ادا کرنے سے روک دیا۔ میر وائس نے ایکس پر اس اقدام کی مذمت کرتے ہوئے اپنی بار بار نظر بندی کو انہیں خاموش کرنے اور کشمیر کے اہم مسلم اداروں کو کمزور کرنے کی ایک منصوبہ بند کوشش قرار دیا۔ انہوں نے کہا ہے کہ یہ پابندی جامع مسجد کی اہمیت کو کم کرنے کے مذموم ایجنڈے کا حصہ ہے، جو کشمیری مسلمانوں کی روحانی اور سیاسی زندگی کا ایک تاریخی مرکز ہے۔ میر وائس نے کہا ہے کہ اس کارروائی کا مقصد بھارت کی آمرانہ پالیسیوں کے خلاف مزاحمت کرنے والوں کو اجتماعی سزا دینا بھی ہے۔ انجمن اوقاف جامع مسجد سری نگر نے ایک بیان میں میر وائس عمر فاروق کی بار بار نظر بندی کی شدید مذمت کرتے ہوئے اسے غیر منصفانہ قرار دیا۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے ترجمان ایڈوکیٹ عبدالرشید منہاس نے بھی ایک بیان میں میر وائس کی نظر بندی اور انہیں نماز جمعہ جیسے اہم دینی فریضے سے روکنے کی شدید مذمت کی اور اسے مذہبی معاملات میں صریح مداخلت قرار دیا۔ دنیا نے قابض بھارتی فورسز نے کٹھوا اور پونچھ اضلاع میں محاصرے اور تلاشی کی کارروائیوں کا سلسلہ جاری رکھا ہے۔ کٹھوا کے علاقوں جو تھانہ بلاور، بھدو، گٹھی اور کوک منڈلی میں تلاشی آپریشن تیسرے ہفتے میں داخل ہو گیا ہے۔ قابض فوجیوں نے جو تھانہ میں حال ہی میں 2 کشمیری نوجوانوں کو شہید کیا۔ پونچھ کے لسانہ جنگلاتی علاقے میں بھارتی فوج اور اسپیشل آپریشنز گروپ کا مشترکہ آپریشن آج مسلسل چوتھے روز بھی جاری رہا۔ بھارتی فورسز نے ان کارروائیوں کے دوران اب تک درجنوں افراد کو کالے قانون پبلک سیفٹی ایکٹ کے تحت گرفتار کر لیا۔ بھارت کشمیریوں کے خلاف اپنا جبر و استبداد تیز کرنے کے لیے علاقے میں پیراملٹری سینٹرل ریزرو پولیس فورس یا CRPF کی ایک نئی بٹالین کا قیام عمل میں لائے گا۔ CRPF کے ڈائریکٹر جنرل گیانندر پرتاپ سنگھ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ وزیر داخلہ امت شاہ نے بٹالین کے قیام کی منظوری دے دی ہے اور یہ جموں اور وادی کشمیر دونوں مقامات پر آپریشنز میں حصہ لے گے۔ ادھر کل جماعتی حریت کانفرنس کے ترجمان ایڈوکیٹ عبدالرشید منہاس نے سری نگر میں ایک بیان میں مزاحمتی رہنما شہید ایس حمید وانی کو آج ان کی برسی کے موقع پر شاندار خراج عقیدت پیش کیا۔